السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ اچھی ہوں گی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ابھی آپ لوگ سورہ بقرہ کی بہت ہی خوبصورت آیت سن رہے تھے، تو جی ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اسی سے شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ابھی آپ نے سنی آیات، ان کا ترجمہ ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا تم پر روزہ رکھنا، جیسے کہ لکھ دیا گیا تھا اس سے پہلے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ متقی بن جاؤ۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں روزے کا حکم ہے، اور روزے کے حکم کے ساتھ کیا ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں متقیوں میں شمار کرے گا۔ لیکن روزے کی بھی ایک شرط ہے کہ روزہ کس طریقے سے رکھا جائے۔ روزہ اس طریقے سے رکھا جائے کہ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ ہمیں جو ہے نا روزے کو بہت ہی اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کے رکھنا ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ویلکم رمضان، استقبال رمضان، کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں گے۔ پھر ایک آیت اس کے بعد کی ہے، آیت 85، اس میں ہے شہر رمضان الذی، یعنی کہ مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اے لوگوں، ہدایت اور فرقان، مطلب قرآن کیوں ہوا؟ لوگوں کے لیے جو واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اور فرقان کی۔ تو جو کوئی موجود ہو یعنی زندہ ہو تم میں سے اس مہینے میں، پس ضرور وہ روزے رکھے، اور جو کوئی ہو مریض، سفر پر، یا جو بھی ہے، تو اس کو اپنی گنتی پوری کرنا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ آسانی کرے اور تمہارے ساتھ مشکل نہ کرے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں روزہ ہے کیا۔ روزہ ہم سب کو پتہ ہے کہ صبح سے شام تک نہ کرنا، کھانا نہ پینا، نہ اپنی شہوت کو روکنا، یہ جو ہے روزہ ہے۔ لیکن اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا روحانی پہلو کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سال کے مختلف موقعوں پر ایسے مواقع دیتا ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً نیکی کمائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ تو جیسے کہ صحابہ کرام کا اور سلف صالحین، یعنی جو نیک لوگ تھے ان کے بعد، تو ان کا بھی یہ طریقہ کار تھا کہ وہ 6 مہینے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے: اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب کر۔ تو اب ہم 6 مہینے تو نہیں، کم از کم ایک ہفتہ پہلے سے تو یہ دعا کو مانگنا شروع کر دیں، اور دل سے مانگیں کہ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب کر۔ پھر جو مہینہ رمضان کا ہوتا اس میں وہ خلوص دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اللہ سے خوب دعا مانگتے کہ یا اللہ ہمیں اس رمضان میں خوب خوب نیکی کرنے کی توفیق دے، اور جتنی ہوتی اس کو بہترین طریقے سے کرتے۔ پھر جب رمضان ختم ہو جاتا تو 5 مہینے وہ دعا مانگتے کہ یا اللہ ہماری عبادت کو قبول کر، ہمارے روزوں کو قبول کر۔ تو کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ اب تک تو بہرحال نہیں کیے، لیکن آج سے ہم لوگ اس چیز کو کریں گے کہ ابھی بلغنا رمضان کی دعائیں، پھر رمضان آ جائے تو خوب خوب دعائیں کرنی ہیں ابھی سے بھی کہ یا اللہ ہمیں رمضان ہمیشہ سے اچھا رمضان ہو، ہمارے روزے بہترین ہوں، ہماری نمازیں بہترین ہوں، ہمارے قربانیاں جو بھی ہم کریں بہترین ہوں، ہمارے صدقہ و خیرات بہترین ہوں۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس مہینے کی اب نیکیاں کتنی ہیں۔ یہ بہت بڑا مہینہ ہے، بہت فضل والا، بہت برکات والا۔ اس کا ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس مہینے کی کتنی برکات ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 شخص تھے، اور انہوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، اور اس میں سے جب بھی ان کو وقت آیا، بہرحال ایک صاحب جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور پھر جو دوسرے صاحب تھے وہ 1 سال بعد اپنی نارمل موت مرے۔ تو کسی صحابی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ جو صاحب 1 سال بعد جو فوت ہوئے ہیں وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہے ہیں،
اور جو شہید ہوئے ہیں وہ بعد میں، جبکہ ہم سب اس بات کا ہمیں خیال ہے کہ شہید کا درجہ تو سب سے اعلیٰ ہوگا، اللہ کی راہ میں اس نے خون بہایا ہے، لیکن ان کو بڑی تشویش ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جو شخص بعد میں مرا ہے کیا اس نے 1 سال کے روزے نہیں رکھے، کیا اس نے 1 سال کی نمازیں نہیں پڑھی، کیا اس نے 1 سال صدقہ و خیرات نہیں کیا؟ تو میری بہنوں، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر زندگی دی ہے تو ہماری زندگی کا ایک ایک دن جو ہے نا وہ ہمیں ایسے گزارنا چاہیے جو ہمارے درجات کو بلند کرے، کہ ایسی نمازیں پڑھیں۔ تو یعنی پھر یہ تھا کہ اس آدمی کی 1000 ایک مہینے کی نمازیں، روزے، صدقہ خیرات سب جمع ہو کر اس کے درجات کو اتنے بلند کر دیے تھے کہ وہ اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا تھا۔ تو اب یہاں پر ہمیں سوچنے کی کیا بات ہے کہ ہمیں بھی اپنے دنوں کو، اپنے رمضان کو خاص طور سے، یعنی سب سے زیادہ برکات والا مہینہ رمضان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے، ہمیں رمضان نصیب کرے، اور پھر ہم رمضان نصیب ہو تو اس میں بہترین طریقے سے عبادت کی توفیق کی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دی، نیکیوں کی توفیق دی، اور نیکیوں کے اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اس وقت کو بہترین طریقے سے گزاریں اور بہترین طریقے سے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اس مہینے میں۔ ہم لوگ گھر کی صفائی کرتے ہیں، اس کی تیاری میں کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ گھر کی صفائی کر لیے، سموسے بنا لیے، کباب بنا لیے، رول بنا لیے، یہ بھی بہت اچھا ہے، اور یہ بھی اگر ہم اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم رمضان میں اس وقت میں جو یہ بنانے اس وقت میں ہم عبادت کریں، اس وقت کو ہم ضائع نہ کریں، رمضان کے جو بہترین موقع ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا دل صاف کرنا ہے، اپنے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کدورت نہیں رکھنی ہے۔ اگر کسی سے ہماری کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے تو بڑھ کر معافی مانگ لیں، کیونکہ دل صاف ہوگا اور دل میں اللہ کی محبت کب بھرے گی ہمارے دل میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کب آئے گی ہمارے دل میں؟ جب ہم لوگوں سے کدورتیں ختم کر دیں گے، جب ہمارے دلوں میں فضول خیالات، فضول باتیں، کیونکہ آپ دیکھیں اگر کسی سے ہمارا دل خراب ہوتا ہے تو ہمیں اس کے لیے پھر الٹا سیدھا ہی سوچتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہی ہوں میں، تو ہمیں اپنا دل لوگوں سے صاف کر لینا ہے اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بھرنا ہے۔ اب اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو جائے گی تو ہمارے لیے روزہ رکھنا مشکل نہیں ہوگا، ہمارے لیے رات کا قیام کرنا مشکل نہیں ہوگا، ہمارے لیے صدقہ و خیرات کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ بہترین گمان کے ساتھ ایمان و احتساب کے کیا معنی ہوتے ہیں کہ اللہ سے بہترین اجر کی امید رکھنا، اور ایمان اپنا پختہ کرنا، ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنا ہے، ایسا ایمان جس میں کسی بات کی کوئی شک نہ ہو، جس میں ہمیں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، یا اللہ نے یہ حکم کیوں دے دیا، یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ایسی کسی بھی بات سے ہمیں محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ، اور بالکل پاک ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اللہ سے بہترین اجر کے ساتھ جو روزہ رکھتا ہے اس کا روزہ قبول ہوتا ہے، اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنا رمضان میں داخل ہونے کے لیے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرنا ہے، اور اپنے دل کو بار بار اس بات کا مطلب قائل کرنا ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گی تو مجھے میرے رب سے ضرور اجر ملے گا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اجر صرف نماز روزے، ہم سب کو پتہ ہے نماز ہے، قرآن ہم کو پڑھنا ہے، اور قرآن بھی پڑھیں تو جب بھی کھولیں، چاہے دور قرآن سن رہے ہوں یا خود پڑھ رہے ہوں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ میرے لیے عمل کے لیے میرے بنا دے، مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اور اس کے بعد اس کے علاوہ جب آپ صدقہ کریں، کیونکہ ہم نے یہ بھی حدیث میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضانوں میں صدقہ ایسا کرتے تھے جیسے تیز ہوا چل رہی ہو، دائیں بائیں ہر ایک کو دیں، آپ ہر ایک کو دیں۔ اور اپنے لیے ایک خاص خاص پوائنٹ لکھ لیں کہ اس رمضان میں مجھے صبح اور شام صدقہ نکالنا ہے، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، چاہے وہ 1 پینی ہو، لیکن صبح بھی دینا ہے اور شام بھی دینا ہے۔ پھر دوسری بات کیا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھتے وقت یہ ہے کہ کوشش کرنا ہے کہ 2 دفعہ بلکہ 3 دفعہ، کہ ایک دفعہ ہم اگر نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو تراویح میں سنیں، ایک دفعہ ہم اپنا ناظرہ پڑھیں، اور ایک دفعہ جو ہے ہم اپنا دور قرآن کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام کو سنایا 1 دفعہ، لیکن آخری دفعہ یعنی اپنے فوت ہونے سے پہلے آپ نے 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو سنایا تھا۔ تو ہمیں پڑھنا ہے، سننا ہے، ہو سکے تو سنانا ہے کسی کو، جو بھی ہو سکے آپ سے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے ہمیں، اور پھر یہ کہ صرف نماز پڑھنا اور رات کا قیام کرنا ہے۔ رات کا قیام کرنا صرف یہی 2 چیزیں ہیں، ایسے نہیں کہ جو ہم کریں گے تو ہم ثواب کما سکتے ہیں، بلکہ اور بھی بہت سے خیر کے دروازے ہیں۔ مثلاً فرض کریں کہ آپ کے گھر میں بوڑھی ساس ہیں، نانی دادی ہیں، ماں ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ تراویح پڑھنے جائیں مگر آپ نہیں جا سکتے، تو آپ یقین کریں کہ اگر آپ دل سے ان کی خدمت کریں گی اور ان کی خاطر گھر پہ رک کے گھر پہ نماز پڑھیں گی، تو اللہ تو بے نیاز ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو مسجد میں قیام کا ثواب دے دیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو کام ہم عورتوں کے ذمہ ہوتے ہیں کہ سحری کرنا ہے، سحری بنانا ہے، افطار بنانا ہے، تو اس میں بھی ہمیں اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی سب تو سو رہے ہیں اور مجھے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے سحری بنانا ہے۔ اس وقت یہ سوچیں کہ میں بیچاری نہیں ہوں، بلکہ میں وہ ہوں جس کو اللہ نے چن لیا ہے۔ اللہ نے مجھے چنا ہے کہ میں خدمت کروں گھر والوں کی، میں اٹھ کے پکاؤں اور میں ان کو کھلاؤں، میں ان کی سحری اور افطار کروں۔ تو اس وقت بجائے اس کے کہ یہ خیال آئے کہ میں ہی کیوں، بلکہ یہ آنا چاہیے کہ یا اللہ میں خوش نصیب ہوں کہ آپ نے مجھے چن لیا ہے۔ پھر کیا ہے کہ سحری کے وقت لکھ کے لگا لیں کہ ہمیں استغفار کرنا ہے، اور ایک چٹ لکھ کے لگا لیں کچن میں، تھوڑے دن آپ جاتے ہی شروع کریں گی، پھر آپ کے منہ پر خود بخود ہوگا۔ تو کثرت سے استغفار کرنا ہے، پھر کثرت سے صدقہ دینا ہے، پھر دعائیں کرنا ہے، صبح شام رات 24 گھنٹے، ہمیشہ بھی سنتا ہے اور رمضانوں میں بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کی دن کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ہمیں اچھی اچھی دعائیں ابھی سے لکھ کے رکھ لیں، اپنی ڈائری بنا لیں، اپنی دعاؤں کی لسٹ بنا لیں، اور جو کام آپ چاہتے ہیں کہ یہ بس میرا ہو جائے، دن رات صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس کے لیے دعا کرتے رہیں، اور یہ سوچ کر کہ میرا رب سن رہا ہے اور میرا رب یہ مجھے عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کسی کی تکلیف دور کرنا ہے۔ اگر فرض کریں آپ کو تراویح پڑھنے جانا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بیمار ہے، آپ اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، اس کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، تو یقین کریں آپ کا یہ کام بھی اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کے اس کو قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ اگر آپ کے گھر میں ماسیاں ہیں، جیسے پاکستان میں ہیں، یہاں پر بھی ہیں، کہیں پر ہیں، تو ماسیاں ہیں یا پھر کام کرنے والیاں آتی ہیں، چاہے وہ ویک میں ہوں چاہے وہ ہر روز ہوں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ کام کو پھیلائیں نہیں ان کے لیے، بلکہ ان کے ساتھ کام کو سمیٹیں، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہیں اور وہ روزہ بھی رکھتی ہیں تو پھر تو یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ چیزوں کو پھیلا کے اور ان کے لیے کر دیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کا ہاتھ بٹائیں۔ اور اسی طرح جو ہے رمضان میں اور کیا ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھیں۔ کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ لکھ لیں کہ صدقہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ زکوٰۃ اگر فرض ہے رمضان میں تو زکوٰۃ نکالیں، اور فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کریں، کیونکہ کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو، بس اس کا مفہوم ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ پھر تم نوافل کی، سجدوں کی
وہ کرو، اہتمام کرو، نوافل کا اہتمام کرو۔ تو یہ کہ جتنے نوافل پڑھیں گے، اللہ سجدے کریں گے، اور سجدہ کرتے وقت میری بہنوں محسوس کریں کہ میں رب کے قریب ہوں۔ قرآن پڑھیں تو محسوس کریں کہ میں رب کا کلام پڑھ رہی ہوں۔ قرآن کو ہاتھ میں اٹھائیں، قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے، اگر ہمیں وہ کوئی چیز تحفے میں دے تو ہم کتنا اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کو فیل کریں، محسوس کریں کہ یا اللہ میں تیرا قرآن، یہ تیرے الفاظ ہیں جو میں پڑھنے جا رہی ہوں، یا اللہ میں سجدے میں تیرا قرب حاصل کر رہی ہوں۔ تو جتنا آپ اپنے آپ کو قرآن سے، نماز سے، روزوں سے، صدقہ و خیرات سے اپنے دل کو جو ہے نا آباد رکھیں، اور یہ سوچ لیں ابھی سے، پوائنٹس بنا کے لکھ لیں کہ بس مجھے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر جیسے ایک چھوٹا سا ٹائم ٹیبل ہے کہ جیسے صبح آپ سحری میں ہو رہی ہیں، استغفار کر رہی ہیں، سحری کر رہی ہیں، سحری کے بعد نماز پڑھیں، نماز کے بعد ایک سپارہ قرآن پڑھیں، پڑھنے کے بعد اتنے میں سورج نکل آئے، اشراق کی نماز پڑھیں، اشراق کی نماز پڑھ کے، اشراق یا چاش جو بھی ہے نماز پڑھ کے آرام کریں، پھر ظہر، عصر، مغرب۔ تو اپنے آپ کو ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ تو جب آپ سوچ لیں گی کہ آپ کو یہ کرنا ہے نا، تو میری بہنوں اس سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر کیا ہے کہ دعا ہم کو کرنا ہے، اور بہت زیادہ دعا کرنا ہے، کیونکہ 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، روزہ دار کی جب تک کہ وہ افطار نہ کر لیں، اور خاص طور سے افطار، سحری کے وقت کی اور افطار کے وقت کی۔ اب تو الحمدللہ ہم لوگوں میں کچھ تو شعور آ گیا ہے قرآن کے ساتھ سے، ورنہ افطار کے وقت ہم لوگ کچن میں ہی لگے رہتے تھے، پکوڑے تل رہے ہیں، اور یہ ہے۔ افطار سے 10 منٹ پہلے بیٹھ جائیں، ہر چیز دسترخوان پہ رکھ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کو بھی اس بات کی وہ کریں، اور بیٹھ کے دعائیں مانگیں، کیونکہ وہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ آخری عشرہ اس میں طاق راتیں، اور اس میں سب سے پیاری دعا جو ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اور پھر خرچ کریں، ڈے اینڈ نائٹ خرچ کریں، جہاں جہاں آپ کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے ہیں، اگر اس کی مدد کر سکتے ہیں تو خوش دلی سے کریں۔ اور تیسری آخری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے بہت دور رکھیں۔ نمازوں کے دوران اپنا ایک وقت مقرر کر لیں کہ بس ایک وقت میں مجھے اپنا فون چیک کرنا ہے، اس کے بعد بند کر کے رکھ دیں۔ الحمدللہ میں نے لاسٹ رمضان میں کیا تھا، اور اس سے بڑا فائدہ ہوا تھا کہ آپ صرف 1 یا 2 دفعہ دن میں 3 دفعہ دیکھ لیں کہ بھئی کیا میسیجز آئے ہیں۔ کوئی اتنے میسیجز نہیں ہوتے، نہ ہم کوئی بزنس مین ہیں، بزنس وومن ہیں، اگر ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن 2-3 وقت مقرر کر لیں کہ بھئی صبح اشراق چاش پڑھ کے سو کے اٹھیں تو ٹھیک ہے، ظہر سے پہلے تھوڑی دیر دیکھ لیا، کیا ہے کوئی ضروری ہے تو دے دیں، اسی طرح رات سے پہلے 1 دفعہ کر لیں۔ اور ایک اور سب سے اہم چیز، جب آپ اپنا فون کھولیں تو کوشش کریں کہ بجائے یہ وہ فارورڈ کرنے کی، کوئی اچھی بات فارورڈ کریں، کوئی اچھی حدیث فارورڈ کریں، کسی کے دل کو چھو جانے والی بات کریں، اس کا بھی وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان نصیب کرے، اور اس میں خوب 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 عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اور ہم لوگ بھی اس سنت کو اب کریں گے کہ رمضان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ہماری عبادت کو تو قبول کر، ہم نے جو کچھ بھی کیا اس کو قبول کر، اور ہماری غلطیوں کو معاف کر انشاءاللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔